سیرت کی زندگی پڑھو اور ہر چیز میں اپنے نبی کی نقل اتارنے کی کوشش کرو۔ ہم صرف داڑھی رکھن اور پگڑی باندھنے کو کہتے ہیں یہ ہم نے سنت پہ عمل کر لیا، یہ تو دو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، اسی سے وہ کہتا بس میری تو زندگی پوری ہو گئی۔ نہیں، میرے نبی نے رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، بیوی سے کیسے چلے، بچوں کے ساتھ کیسے چلے، دوستوں کے ساتھ کیسے چلے، دشمن کے ساتھ کیسے چلے، کاروبار زندگی میں کیسے چلے، اس میں آپ کی قدم بقدم غلامی کرنا، یہ بھی میرے رب کو بڑی پسند ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو ایک آپ سے میں نے یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہم مدرسوں میں پڑھ کر بھی اللہ کے نبی کی سیرت سے غافل ہوتے، چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، سارا زور فقہ ہی ہے، فقہ ہی ہے، فقہ ہی ہے۔ اور وہ پہلے وہ فارسی سے پہلے بہشتی زیور شروع ہوتا ہے، پھر وہ ہوتی تھی ایک مالا بدھا مینو فارسی کی کتاب، ہم نے تو آپ کو دکھائی بھی نہیں، پڑھانا تو دور کی بات ہے، پھر وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی منیت المسلی، پھر نور الازا، پھر قدوری، پھر کنز، پھر شرح وقایا، پھر ہدایہ، عقل ہی خشک ہو گئی فقہ پڑھ کے۔ تو علم میرے رب کا قرآن ہے اور علم میرے نبی کا فرمان ہے، ان دو ہستیوں کی بات کو لینے میں کوئی حیل و حجت نہیں ہے۔ اس کے بعد سب کا سارے کے سارے صحابہ سے لے کر آخر تک کسی کا قول لیا جائے گا، کسی کا چھوڑا جائے گا۔ رفع یدین کی روایت کرنے والے کتنے صحابہ ہیں؟ شیخ یہ حدیث متواتر، رفع یدین حدیث متواتر 70 صحابہ نے رفع یدین کی حدیث نقل کی، ہم لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لیتے یا چند اور صحابہ ہیں، تو صحابہ میں بھی بات کسی کی لی جائے گی، کسی کی چھوڑی جائے گی۔ اور مسح علی الجوربین کتنے صحابہ سے مروی ہے، ہم نے کوئی لی ہے؟ ہم موضع پر مسح کرتے ہیں، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ قرات خلف الامام کی کتنے صحابہ راوی ہیں، ہم نے نہیں لی، ہم دوسرے کہ اس کے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتْ، اس کا پتہ نہیں راوی کون ہے، ہم نے وہ لے لی ہے۔ تو صحابہ کی بھی صرف دو ہستیاں ہیں، اللہ اس کا رسول، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، روک دے رک جاؤ، کہے کر دو، یہ اللہ اس کے رسول کی شان ہے، باقی سب کے پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو ہمارا علاقہ چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوا، اور ہندو میں دیوتا ہوتے تھے، اوتار ہوتے تھے، برہمن ہوتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے وہ پروہت ہوتے تھے، تو وہ تقریباً ہندو ان کو خداؤں کے قریب لے جاتے تھے، بلکہ وہی ان کے بھگوان ہوتے تھے۔ ہم اس معاشرت سے اسلام میں آئے، ہم نے یہاں اپنے بزرگوں کو، اولیاء کو اس طرح مان لیا جیسے نبی ہوتے ہیں، کہ جیسے نبیوں سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ان سے بھی کوئی خطا نہیں ہوتی، جیسے نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے، ان کی بات بھی پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر صرف میرے نبی کی بات ہے، اور پتھر کی لکیر صرف میرے اللہ کی بات ہے، ان دونوں کی عظمت اپنے دلوں میں اتارو۔ تو اللہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، کہ میرا اللہ قرآن میں اپنے آپ کو کیسے بتاتا ہے، نبی کو پڑھنا ہے تو سیرت پڑھو، تاکہ آپ کے سامنے میرے نبی کی خوبصورت زندگی آئے اور آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کیسے ہے۔ نیت کرتے ہو نا؟ یہ ایک بات تھی میرے اس میں، اسی سے متعلق پھر یہ بات آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
میرے بندے کن سے مانگ رہے ہو؟ جو یا مر گئے ہیں یا اگر زندہ بھی ہیں تو تمہاری طرح وہ محتاج ہیں، تو مجھ سے مانگو نا، میرے خزانوں کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں ہے۔ وہ ہمارے ماحول میں دیہاتوں میں وہ پیر سائیں رب ساڈی سندا نہیں تواڈی موڑدا نہیں، کوئی میرا مینوں پتر لے دیو، بیچارے سیدھے سادھے۔ میرا ایک رشتہ دار تھا مرحوم، تو میں اس سے ملنے گیا تو میں نے آدھا ہے میاں صاحب، ہمارا جو خاندانی ٹائٹل ہے وہ میاں صاحب، یہاں مولانا کہتے ہیں۔ کہنے لگا میاں صاحب بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا۔ میں کیا وہ میں کیوں وابی ہو گیا کہ تو پیرانو ہی نہیں مننا۔ میں کہتے ہیں میرا تو اپنا پیر ہے قادری سلسلے دا، میں تو وہ ہاتھ تے بیعت ہوئے ہوئے ہیں، اسی پیرانو مننے آئے پر اے نہیں ہے بھئی پیر پتر دے وے، پتر اللہ دیندا ہے کہ لا ایہ تا گل ہوئی۔ ہر پیر دا رب کوٹا بنایا ہے، وہ اپنے کوٹے چو لے کے دے دیندا ہے۔ صرف اللہ کے سوا، صرف اللہ ہی اللہ، جس سے پکارا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے۔ اس کا نمونہ اس آیت میں دیکھنا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا کو پر جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا تم میری پکار پہ لبیک کہو، مجھ پہ ایمان لاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن جو اس میں حسن ہے وہ وَإِذَا، اذا کا مطلب ہے میرے بندو مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، دن رات، صبح شام، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، مشرق مغرب۔ وَإِذَا، جب جس موقع پر جیسے پکارو گے، زبان سے، آنکھوں سے، آنسوؤں سے، دل کی دھڑکنوں سے، اندر کے غم اور دکھ سے، جس طرح بھی مجھے پکارو میرے بارے میں۔ وَإِذَا، ان نہیں اذا، جب بھی میرے محبوب سألک آپ سے پوچھیں، عبادی پہلے عنی بعد میں، حالانکہ اللہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں، اور اللہ یہاں عبادی کو پہلے اور اپنی ذات کو بعد میں، اور عبادی محبت کا لفظ، میرے بندے، سبحان اللہ، مومنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، عبادی میرے بندے، وہ سبھی اللہ کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کتنے دفعہ قرآن میں یا عبادی، تو عباد میں سارے آ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب جب میرے بندے، کیا محبت ہے اس میں، میرا لال، میرا بیٹا، میرا جگر، ماں کو دیکھتی ہیں، اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں پھر دفعہ دور ہو جا کتا کمینہ میری نظروں سے۔ اب اور کیسٹ چل پڑی، تو جب وہ کیسٹ محبت کی ہوتی، میرا میرا ایسے وہ رگڑ کے کہتی ہے کہ اندر سے اس کے جگر سے نکلتا ہے، میرا لال، میرا بیٹا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، او ہو میرے بندے، کیا پیار ہے، صرف عبادی کا مزہ لیتے رہو۔ میں تو تمہاری طرح بلاغت نہیں پڑھا ہوں، اپنے ذوق کی وجہ سے، میرا ادبی ذوق ہے، شاعرانہ ذوق ہے، لگ رہا ہے میرے بندے۔ میں اس میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہاں میرے رب کا لامحدود لہجہ، کہاں میری، لیکن میں اس کو مٹھاس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے بندے، محسوس ہوگا نا میرے بندے، تو لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور جابر
حاکم اپنے غلاموں سے بات کر رہا ہے، عباد غلام لیکن میرے بندے، محبت دے رہا ہے، الفاظ لفظ میں کیا محبت ہے کہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے بارے میں۔ اچھا قرآن میں نا یسألونک کے ساتھ آیا، یسألونک، اے میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، محیض کے بارے میں، قل آپ کہیے ہوا اذی۔ پھر صحابہ نے سوال کیے، اللہ نے جواب دیے، اور جواب میں نبی کو بیچ میں لائے کہ میرے نبی آپ یوں کہیے، یسألونک عن الانفال، یہ کہتے ہیں انفال مال غنیمت کا ہے، قل میرے حبیب آپ کہیے الانفال للہ ولرسولہ۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہیے میرے محبوب ہی مواقیت للناس۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، میرے محبوب آپ فرمائیے زائد۔ یہ طرز قرآن کا سمجھ میں آ گیا۔ اب انہی صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارا رب کدھر ہے، قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو پچھلے طرز کلام کے مطابق یہاں آنا چاہیے تھا یسألونک عنی، یسألونک عنی، یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل ہو قریب، آپ کہیے وہ قریب ہے، جو پیچھے کوئی 14-15 دفعہ یہ آیا ہے یسألونک۔ تو یسألونک، یسألونک